بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ اقساط میں بات چل رہی تھی کہ سفارش کس موقع پر کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں ہے، سفارش کا مطلب کیا ہے اور سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اور سفارش کے بارے میں علماء کرام کے فرمان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس قسط میں بات ہوگی کہ سفارش کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، یعنی جن الفاظوں سے ہم کسی کی سفارش کریں گے وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے اور کیا کیا ہونے چاہیے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارش کے اندر دباؤ ڈالنے والا نہ ہو، اس لیے کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جب کسی کے نام سفارش لکھتے تو اکثر وہ بیشتر یہ الفاظ لکھتے کہ میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لیے موزوں ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجیے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ منقول ہیں کہ حضرت بھی انہی الفاظوں سے سفارش فرمایا کرتے تھے۔ اور سفارش کرنے والا انسان جو سفارش کرتا ہو اس کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ سفارش میں دونوں طرف کی رعایت ہو، لیکن جس شخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہو، اگر ایک طرف کو جائز حدود میں رہتے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہو اور دوسری طرف اس کو بھی رعایت کرنی ہے کہ جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اور اس پر بھی بوجھ نہیں ڈالا کہ کہیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ صاحب اتنے بڑے صاحب کا پرچہ آ گیا، اب میرے لیے اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اگرچہ یہ کام میری مصلحت کے خلاف، میری اصولوں کے خلاف اور میرے قواعد و ضوابط کے خلاف، لیکن کیونکہ اتنے بڑے آدمی کا پرچہ آ گیا ہے اب میں کیا کروں، لہذا اب وہ کشمکش اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اپنے قواعد اور اصولوں کے خلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اتنے بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے اور پھر ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک ذرا سا کام کی سفارش کی تھی اور آپ نے تو اس کو بھی پورا نہیں کیا۔ یہ سب سفارش کی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو اس وقت سفارش کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسے ہم آج کل سفارش کرتے ہیں اسی وجہ سے آج سفارش معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہے۔ آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بلا دیے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے، لہذا جب ان رعایتوں کے ساتھ سفارش کی جائے تب جائز ہوگی۔ اور سفارش ایک مشورہ ہے، یہ بات انسان کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سفارش ایک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نہیں۔ آج کل لوگ مشورے کو نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہو، یعنی اس کا فرض ہے کہ اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ سے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہو وہ مشورہ لینے والے کو بتا دے، یہ ہے کہ یہ مشورہ کا حق ہے، اور پھر جس کو مشورہ دیا گیا ہے وہ اس بات کا پابند نہیں کہ آپ کے مشورے کو ضرور قبول کرے، اگر وہ رد بھی کر لے تو اس کو اختیار ہے، کیونکہ مشورے کے معنی بھی یہی ہے کہ دوسرے کو توجہ دلانا،
اسی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سفارش کرو، جو حدیث پہلے گزر چکی ہیں پہلے اقساط میں۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سفارش کرو، اور یہ ضروری نہیں کہ میں تمہاری سفارش کو قبول کر لوں، بلکہ فیصلہ وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تو اس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے سفارش بھی کی اور بات کہہ کر کھوئی اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ سفارش کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک بھائی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں، کام ہوا یا نہیں، یہ سفارش کا لازمی حصہ نہیں۔ اگر کام نہیں ہوا اور اس نے آپ کی سفارش نہیں مانی تو اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو برا ماننا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ مشورہ تھا اور مشورے کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔